کہا آپ آقا جی کی طرف آ جائیں، اب اسی طرف آنا ہے تو پھر وہ نیت کر لیں کہ جو آقا کی مرضی ہوگی وہ تمہاری مرضی ہوگی، اگر وہ مرضی تمہاری نہیں ہے تو یہ پڑھنا پڑھانا تسبیح وغیرہ سب بیکار ہے، کیونکہ ظاہری طور سے ان کی محبت کے کام نہیں کرتے ہیں، ایسے پڑھ لیتے ہیں رواجی پڑھ لیا۔ کیوں کہا بعد نماز پڑھتے ہیں رائی کے برابر قیمت نہیں ہوتی، بتاؤ۔ بعد حج کرتے ہیں تو آواز آتی لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تو ہمت کریں اور اس طرف آ جائیں، مشکل کام نہیں ہے، وسائل خود بننے شروع ہو جائیں گے جو تم کو سمجھ نہیں آئیں گے کیسے بنتے ہیں، اتنی مشقت نہیں بتائے استغفر اللہ بس یہ کہہ دو، لیکن نیت سے کہو چھوڑو، من لازم الاستغفار، درود شریف پڑھ لو، اس کا وظیفہ نہ چھوڑو، رحمت شروع ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کبیرہ گناہوں پہ بھی خدا رحم سے دیکھے گا۔ تو یہ چیزیں کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے، دل سے نہیں پڑھتے، تھوڑا پڑھتے، مصیبت آتی مرتا کیا نہ کرتا اس وجہ سے پڑھتے، تو کہاں وہ پڑھائی میں اثر آئے گا؟ یہ نبیوں کا وظیفہ ہے، اور نبیوں سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ کے وظیفے ہیں، یہ ہمارے تمہارے تو نہیں ہیں۔ کہا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، اگر افضل کلام میں نے کوئی کہا ہے یا نبیوں نے کہا ہے، آقا جی کہتے لا الہ الا اللہ، اس کو بڑی محبت سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، 100 کا ناغہ نہ ہو۔ آقا جی بتاتے ہیں موسیٰ صاحب نے اللہ سے کہا کہ سب پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی خاص وظیفہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ساتوں زمین آسمان ایک طرف رکھو، لا الہ الا ایک طرف رکھو، یہ لا الہ الا ساتوں آسمان زمین سے بھرا ہے، اتنی بھاری چیز ہے، قدر نہیں لوگوں کے دل میں، ہاں وظیفے سے کر کے رکھ دیتا ہے۔ خنزیر کالج کی ڈگریوں کے پیچھے مر رہا ہے، وہ بھی ڈگری ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن جو نبی کے کلام علم میں ہے وہ دوسرے علم میں نہیں ہے۔ علم پڑھو، چین تک پڑھو، کون سا علم پڑھو؟ دنیا کے کتے بن کے وہ علم پڑھو، وہ تھوڑا بہت پڑھو، ضرورت سے زیادہ علم وہ پڑھو جو نبی کریم نے تم کو سکھایا ہے، قرآن کریم کا علم، حدیث کا علم۔ ایک بزرگ سے بہت بے انتہا محبت رکھتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ سے، وہ کہتے تھے ہاں کہیں وہ بات اتنی صحیح نہیں ہے ان کی، لیکن جیسے محبت کے تقاضے سے آقا کے زیادہ سے کسی علم کا نام نہیں چاہتے تھے، کہتے بس قرآن علم ہے دنیا میں تو اللہ کا قرآن اور نبی کی زبان اللہ، اور کہتے جو اس کی زبان پڑھے نا وہ خبیث ہے، خبیث، اس سے میں کہتا ہوں خبیث نہیں ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، علم فلک ہونا چاہیے، علم یہ سائنس ہونا چاہیے، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے لیے، کتنی مشکلات حل ہوتی ہیں، یہ فریج بنے ہیں، یہ وہ بنے ہیں، سردی گرمی کتنے مسائل حل ہوئے ہیں، سفر کے معاملے آسان ہوئے ہیں، آدمی گھوڑے گدے پہ چل کے سالوں کے مہینوں کے سفر طے کرتا تھا، 2 گھنٹے میں ادھر، 2 گھنٹے میں ادھر، 1 گھنٹے میں ادھر، لیکن وہ کہتے ہیں خبیث ہیں۔ محبت والے کو ایسے ہی اندھے ہوتے ہیں نا، اللہ آپ کو ہم کو آقا جی کے پیچھے اندھا کر دے، اور سب کچھ تمہارے پاس آ جائے گا، صحابہ کے پاس سب کچھ آ جائے گا۔ کسی کو طریقت میں کچھ تنگی تھی، بے انتہا سب کچھ آئے گا۔ کیسے ایک دفعہ خوشی میں تھے، دیکھا اس کی تنگی، اس سے کچھ کہا سب کچھ آئے گا، کہہ دیا سب کچھ آ گیا جی، جو زبان سے نکلے خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد۔ تو یہ عقیدہ رکھے، کیونکہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں نہیں کہ یہ ہوں گی یا ایسے واقعات ہیں، یہ حقیقت میں ایسے ہوا ہے، اور حقیقت میں آقا جی نے یہ چیزیں کی ہیں، کہ یہ نہیں یہ معجزات، تو پھر تم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ اب یہ حکومت آئے گی، اب سستائی آئے گی، پھر ریڈیو میں سن رہا تھا
اور بول رہے تھے جمہوری نہیں بنتی ہے، میں یہ بن گئی. جمہوری بنے نہ بنے، سول بنے، فوجی بنے، ہمارے لیے ہم کو تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کافی ہیں. وہ تم کو سنبھال لیں گے، ساری کائنات کو سنبھالتے ہیں. ہاں تم کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ یہ ان کو وہ جو آقا کو چھوڑ بیٹھے ہیں وہ ایسے ہی سوچتے سوچتے مر جائیں گے کمبخت. وہ دو جہاں میں تجھ کو کافی ہیں، مان کر دیکھ رہنما ان کو. کن کو؟ حضرت محمد. میں نے کچھ دعا شروع کی تھی، بیچ میں رہ گئی، وہ جیسے جذبہ آ گیا. تو ایسا جذبہ آنا چاہیے، یعنی وہ جذبہ استغفر اللہ پہ آیا. یہ میں سفر میں دل سے نکلے، استغفر اللہ میں اتنے خزانے ہیں کہ بے شمار خزانے ہیں کہ آقا جی کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ ہیں. جو ان کی زبان سے چیز نکلے وہ بہت عظیم ہوتی ہے، اس میں خزانے بھرے ہوتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ سے. سب کچھ آئے گا، سب کچھ. خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد. اور تم سے اچھا آتا ہے ہم کو، تم کو ڈگری سے آتا ہے، ہم کو بغیر ڈگری. تم کو مرمرا کے آتا ہے، ہم کو سوتے اٹھتے نعمتیں پڑی ہوتی ہیں. اے اللہ، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. سبحان اللہ. ہم مر جائیں گے یا محمد یا مصطفیٰ یا حبیب اللہ کہتے کہتے انشاءاللہ. ہاں بڑھیا کے گھر میں کچھ نہیں تھا، قدم رکھا مری بکری زندہ ہو گئی، دودھ سے گھر بھر گیا. جدھر قدم رکھا جس سمت یہ ذیشان گیا، ادھر منشی رحمت کا قلم دان گیا. میرے آقا میرے مولا، میں آپ پہ قربان گیا. کون سی مصیبت وہ حل نہیں کر سکتے. ہاں جی، وہ تم کو ایسا بنا دیتے ہیں، اگر ان سے آپ جڑ جاؤ، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک ہی میں سوچے کتنی بڑی چیز ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا بات بکھرے بالوں والا، اشعث اغبر، کہ زیادہ آخرت کی فکر میں اپنے آپ کو سنوارنا بھول گیا ہے کہ کنگھی بھی کرنی ہے، ٹوپی بھی ٹھیک رکھنی ہے، کرتے. بعض ایسے اندھے عاشق ہو جاتے نا امت محمد میں، مجذوب ان کو کہتے، مجذوب. ان میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں. وہ کسی چیز کا قسم کھا لیں. ایک ہوتی دعا ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے دعا میں. ایک نہیں، زبردستی اللہ سے محبت، زبردستی بھی تو ہوتی ہے نا. قسم سے کام ہوگا، یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اللہ کہتے جیسے کہو گے ویسے ہی ہوگا. سبحان اللہ. ہوا نا آقا کے ساتھ بھی ایسے ہوا. تو اتنی عظیم ہستیاں تم کو ایسی رحمت میں خدا میں ڈال دیں جو تم کہو ہونے لگ جائے. تو پھر ان کو چھوڑنا چاہیے. ساری کائنات کو آدمی